الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور کا کھلونا، بچوں کی حکایات۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والی بچی۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے ایک کنویں پر گئے، مگر اس سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز پاس نہ تھی۔ شیخ پریشان تھے کہ کیا کریں۔ اتنے میں ایک اونچے مکان سے بچی نے دیکھا تو کہنے لگی، یا شیخ، آپ وہی ہیں نا جن کی نیکیوں کا بڑا چرچا ہے، اس کے باوجود آپ پریشان ہیں کہ کنویں سے پانی کس طرح نکالوں؟ پھر اس بچی نے کنویں میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کنویں کا پانی بڑھنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ کناروں سے نکل کر زمین پر بہنے لگا۔ شیخ نے وضو کیا اور اس بچی سے کہنے لگے، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا؟ اس بچی نے جواب دیا کہ میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھائی کہ میں دربار رسالت میں پیش کرنے کے لیے درود و سلام کی کتاب ضرور لکھوں گا۔ پھر آپ نے دلائل الخیرات نامی کتاب تحریر فرمائی جو بہت مشہور ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے پیارے بچوں اور بچیوں، اس بچی کو میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے کیسا عظیم مرتبہ نصیب ہوا کہ اس کے لعاب کی برکت سے کنویں کا پانی بڑھ گیا۔ یہاں اس بات کا خیال رہے کہ وہ بچی با کرامت تھی، اس لیے کنویں میں اپنا لعاب ڈالا۔ بہرحال ہمیں پانی کے کسی حوض، تالاب یا کنویں وغیرہ میں نہیں تھوکنا چاہیے۔ اس بچی کی طرح ہمیں بھی اپنے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لینی چاہیے۔ ہم چاہے کھڑے ہوں، چل رہے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم درود شریف پڑھتے رہیں کہ اس کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں۔ یاد رکھیے کہ درود پاک کے مختلف الفاظ ہیں، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا نمبر 1 صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 صلی اللہ تعالی علی محمد، نمبر 3 الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نمبر 4 صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 1 نور کا کھلونا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو آپ کی نبوت کی نشانیوں نے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ بچپن میں جھولے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے، تو جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے، چاند اس جانب جھک جاتا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا، اس وقت میں اس کی تسبیح کرنے کی آواز سنا کرتا تھا۔ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ مہد کا مطلب جھولا۔ تو پیارے بچوں اور بچیوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کیسی قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ بچپن میں اشارے سے چاند کو جدھر چاہتے لے جاتے تھے۔ جب اعلان نبوت کے بعد تقریباً 48 برس کی عمر میں کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھانے کا مطالبہ کیا، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے چاند کو چاک 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا تھا۔ چاند اشارے کا ہلا، حکم کا باندھا سورج، واہ کیا بادشاہ تیری توانائی کی۔
اللہ عز و جل کی ان پر درودیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 2، میں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت عطا فرما دی تھی، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر شریف 3 سال تھی۔ اتنی سی عمر میں آپ کی عقل و دانش کمال کی تھی۔ اس کم عمری کے زمانے میں بچوں نے آپ علیہ السلام سے کہا آپ ہمارے ساتھ کھیل کود کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے بچوں اور بچیوں، کھیل کود میں اپنا وقت برباد کرنا عقل مندی نہیں۔ ہماری زندگی کے لمحات گویا انمول ہیرے ہیں، اگر ہم نے انہیں بیکار ضائع کر دیا تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ عز و جل نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر سے وقت کے لیے رہنا ہے، اور اس وقفے میں اسے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے۔ لہذا انسان کا وقت بے حد قیمتی ہے۔ کاش ہمیں ایک ایک سانس کی قدر نصیب ہو جائے کہ کہیں کوئی سانس بے فائدہ نہ گزر جائے، اور کل بروز قیامت زندگی کا خزانہ نیکیوں سے خالی پا کر اشک ندامت یعنی شرمندگی کے آنسو نہ بہانے پڑ جائیں۔ وقت ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح فراٹے بھرتا ہوا جا رہا ہے، نہ روکے رکتا ہے، نہ پکڑنے سے ہاتھ آتا ہے۔ جو سانس ایک بار لے لیا وہ پلٹ کر نہیں آتا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں۔ 100 کروڑ کاش ایک ایک لمحے کا حساب کرنے کی عادت پڑ جائے کہ کہاں بسر ہو رہا ہے۔ زہ مقدر زندگی کا ایک ایک لمحہ مفید کاموں میں ہی صرف ہو۔ بروز قیامت اوقات کو فضول باتوں خوش گپیوں میں گزرا ہوا پا کر کہیں کف افسوس ملتے نہ رہ جائیں۔ آہ اے کمزور و ناتواں بچوں اور بچیوں، قیامت کے اس کڑے وقت سے اپنے دل کو ڈرائیے، اور ہر وقت اپنے تمام اعضائے بدن کو گناہوں کی مصیبت سے باز رکھنے کی کوشش فرمائیے۔ جنت میں درخت لگوائیے۔ وقت کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف 1 سیکنڈ میں جنت کے اندر ایک درخت لگوا سکتے ہیں، اور جنت میں درخت لگوانے کا طریقہ بھی نہایت آسان ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کے مطابق ان چاروں کلمات میں سے جو بھی کلمہ کہیں جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر۔ آسان کام دیکھا آپ نے، جنت میں درخت لگوانا کس قدر آسان ہے۔ اگر بیان کردہ چاروں کلمات میں سے ایک کلمہ کہیں تو ایک، اور اگر چاروں کہہ لیں گے تو جنت میں 4 درخت لگ جائیں گے۔ اب آپ ہی غور فرمائیے کہ وقت کتنا قیمتی ہے کہ زبان کو معمولی سی حرکت دینے سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں۔ تو اے کاش فالتو باتوں کی جگہ سبحان اللہ کا ورد کر کے ہم جنت میں بے شمار درخت لگوا لیا کریں۔ اپنا جدول بنا لیجئے، کوشش کیجئے کہ صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات سونے تک سارے کاموں کے اوقات مقرر ہوں۔ مثلا اتنے بجے تہجد، علمی مشاغل، مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز فجر، اسی طرح دیگر نمازیں بھی، اشراق، چاشت، ناشتہ، مدرسے میں پڑھائی، دوپہر کا کھانا، گھریلو معاملات، شام کے مشاغل، اچھی صحبت، اگر یہ میسر نہ ہو تو تنہائی اس سے کہیں بہتر ہے۔ اسلامی بھائیوں سے دینی ضروریات کے تحت ملاقات وغیرہ کے اوقات مقرر کر لیے جائیں۔ جو اس کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے شروع میں کچھ دشواری پیش آئے، پھر جب عادت پڑ جائے گی تو اس کی برکتیں بھی خود ہی ظاہر ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔
دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس جزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ مشکل الفاظ، لہو یعنی فالتو کام، ترس جزا یعنی انجام کا خوف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، چھوٹی مصیبت نے بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پیارے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ بیٹے نے عرض کی، یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ عز و جل نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ ہمارے زمانے میں بھی اللہ عز و جل نے نبی علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ آؤ ہم اس سے فیضیاب ہونے چلتے ہیں، ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت یعنی مضبوطی حاصل ہوگی۔ چنانچہ سامان سفر لیا اور خچروں پر سوار ہو کر دونوں روانہ ہو گئے۔ دوران سفر ایک ویران جنگل میں دوپہر ہو گئی، شدید گرمی تھی اور لو بھی چل رہی تھی۔ ایسے میں پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو چکا تھا، خچر بھی تھکن اور پیاس کی شدت سے ہانپنے لگے۔ حضرت سیدنا لقمان رحمت اللہ علیہ اور آپ کا بیٹا خچروں سے اتر کر پیدل ہی چل پڑے۔ بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ آبادی کا گمان کر کے اسی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں آپ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی اور وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ شفقت کے سبب روتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر ہڈی نکالی، اپنے مبارک امامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور زخم پر باندھ دیا۔ حضرت سیدنا لقمان رحمت اللہ علیہ کے آنسو جب بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ کہنے لگا، ابا جان، آپ تو فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب رونے کیوں لگے؟ فرمایا، پیارے بیٹے، باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا اور رو پڑنا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو۔ جواب سن کر بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا لقمان رحمت اللہ علیہ نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ۔ چت کبرے گھوڑے یعنی سفید و سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار ایک شخص بڑی تیزی سے بڑھا چلا آ رہا ہے۔ وہ سوار قریب آ کر اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا اور آواز آنے لگی، میرے رب عز و جل نے مجھے حکم فرمایا میں فلاں شہر اور اس کے باشندوں کو زمین میں دھسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی کہ آپ دونوں بھی اسی شہر ہی کی طرف آ رہے ہیں، تو میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ وہ آپ کو اس شہر سے دور رکھے۔ لہذا اس نے یوں امتحان میں ڈالا کہ آپ کے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی اور اس طرح آپ دونوں اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی عذاب والے شہر کی زمین میں دھسنے سے بچ گئے۔ پھر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس بیٹے کے زخمی پاؤں پر پھیرا تو زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر کھانے اور پانی کے خالی شدہ برتنوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ دونوں کھانے اور پانی سے بھر گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے دونوں باپ بیٹے کو سامان اور سواریوں سمیت اٹھا لیا اور آن کی آن میں یہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ حالانکہ آپ رحمت اللہ علیہ کا گھر اس جنگل سے کافی دن کی مسافت پر تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ رب عز و جل کی حکمت کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں۔ اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنا بھی حکمت، تو کسی کو بے طلب مصیبت سے بچا لینا بھی حکمت۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 4،
سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا بچہ۔ جب سرکار مدینہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے نبی ہونے کا اظہار فرمایا تو عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ کچھ دن بعد امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ، جو رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 10 سال تھی، ان کے یہاں آئے تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا۔ جب نماز ادا کر چکے تو عرض کی یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ اللہ عز و جل کا دین ہے جو اس نے اپنے لیے چنا اور اسے پھیلانے کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ میں تمہیں اللہ اور اس کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں اور لات و عزا کا انکار کرنے کا کہتا ہوں۔ لات یہ 3 مشہور اور بڑے بتوں میں سے ایک بت کا نام ہے جو عرب شریف کے شہر طائف میں تھا اور قبیلہ بنی ثقیف اس کی عبادت کرتا تھا۔ عزا یہ نخلا کے مقام پر ایک بت تھا جسے مشرکین عرب پوجتے تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یہ بات تو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی، اس لیے میں اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فی الحال اس راز کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد پر ظاہر ہو جانا پسند نہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر تم اسلام قبول نہیں کر رہے تو خاموش رہنا۔ مگر اسی رات اللہ تعالی نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر کیا پیش فرمایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات و عزا کا انکار کر دو اور اللہ تعالیٰ کا مثل ماننے سے بری ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان باتوں کو مانتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی حکایت میں آپ نے دیکھا کہ بچوں پر انفرادی کوشش کر کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ان کا مدنی ذہن بنایا، اور شیر خدا حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یقیناً نیکی کی دعوت کے کام میں انفرادی کوشش کا بڑا عمل دخل ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سب انبیاء علیہ السلام نے نیکی کی دعوت کے کام میں انفرادی کوشش فرمائی۔ پیارے بچوں، آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے انفرادی کوشش کیجیے اور ثواب کا خزانہ اکٹھا کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 5، بچے کا جوش ایمانی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، سارے کا سارا مدینہ نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اہل مدینہ رحمت کی چادر اوڑے محو خواب تھے۔ اتنے میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی پرکیف صدا مدینہ منورہ کی گلیوں میں گونج اٹھی۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کی فوج ایک عظیم مہم پر روانہ ہو رہی ہے۔ مدینہ منورہ کی مقدس بیبیاں اپنے شہزادوں کو جنت کا دولہا بنا کر فوراً دربار رسالت میں حاضر ہو جائیں۔ ایک بیوہ صحابیہ رضی اللہ عنہا اپنے 6 سالہ یتیم شہزادے کو پہلو میں لٹائے سو رہی تھیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا اعلان سن کر چونک پڑی، دل کا زخم ہرا ہو گیا۔ یتیم بچے کے والد گرامی گزشتہ برس غزوہ بدر میں شہید ہو چکے تھے۔ ایک بار پھر شجر اسلام کی آبیاری کے لیے خون کی ضرورت درپیش تھی، مگر ان کے پاس 6 سالہ بچے کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امڈ آیا۔
آہوں اور سسکیوں کی آواز سے بچے کی آنکھ کھل گئی۔ ماں کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو کر کہنے لگا، ماں کیوں روتی ہو؟ ماں بچے کو اپنے دل کا درد کس طرح سمجھاتی۔ اس کے رونے کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ ماں کی گریہ ازاری کے تاثر سے بچہ بھی رونے لگ گیا۔ ماں نے بچے کو بہلانا شروع کیا، مگر وہ ماں کا درد جاننے کے لیے بضد تھا۔ آخر کار ماں نے اپنے جذبات پر بکوشش تمام قابو پاتے ہوئے کہا، بیٹا ابھی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا ہے، مجاہدین کی فوج میدان جنگ کی طرف روانہ ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار طلب فرمائے ہیں۔ کتنی خوش قسمت ہیں وہ مائیں جو آج اپنے نوجوان شہزادوں کا نذرانہ لیے دربار رسالت میں حاضر ہو کر اشک بار آنکھوں سے التجائیں کر رہی ہوں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے جگر پارے آپ کے قدموں پر نثار کرنے کے لیے لائی ہیں۔ آقا ہمارے ارمانوں کی حقیر قربانیاں قبول فرما لیجئے۔ سرکار عمر بھر کی محنت وصول ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر ماں ایک بار پھر رونے لگی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کاش میری گود میں بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا اور میں بھی اپنا نذرانہ شوق لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی۔ بچہ ماں کو پھر روتا دیکھ کر مچل گیا اور اپنی ماں کو چپ کرواتے ہوئے جوش ایمانی کے جذبے کے ساتھ کہنے لگا، میری پیاری ماں مت رو، مجھی کو پیش کر دینا۔ ماں بولی، بیٹا تم ابھی کم سن ہو، میدان جنگ میں دشمنان خونخوار سے پالا پڑتا ہے، تم تلوار کی کاٹ برداشت نہیں کر سکو گے۔ بچے کی ضد کے سامنے بالآخر ماں کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ نماز فجر کے بعد مسجد نبوی شریف کے باہر میدان میں مجاہدین کا ہجوم ہو گیا۔ ان سے فارغ ہو کر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا ہی رہے تھے کہ ایک پردہ پوش خاتون پر نظر پڑی جو اپنے 6 سالہ بچے کو لیے ایک طرف کھڑی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو آمد کا سبب دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے قریب جا کر نگاہیں جھکائے آنے کی وجہ دریافت کی۔ خاتون نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، آج رات کے پچھلے پہر آپ اعلان کرتے ہوئے میرے غریب خانے کے قریب سے گزرے تھے۔ اعلان سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ میرے گھر میں کوئی نوجوان نہیں تھا جس کا نذرانہ شوق لے کر حاضر ہوتی، فقط میری گود میں یہی ایک 6 سالہ یتیم بچہ ہے جس کے والد گزشتہ سال غزوہ بدر میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ میری زندگی بھر کی پونجی یہی ایک بچہ ہے جسے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نثار کرنے کے لیے لائی ہوں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے پیار سے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہوئے سارا ماجرا عرض کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے پر بہت شفقت فرمائی، مگر کم سنی کے سبب میدان جہاد میں جانے کی اجازت نہ دی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دنیا کے لیے تو وقت ہے، مگر پیارے بچوں دیکھا آپ نے بچے کا جوش ایمانی؟ اللہ اللہ، پہلے کی مائیں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام سے کس قدر والہانہ محبت کرتی تھیں۔ جو لوگ اپنے جگر پاروں کو بے وفا دنیا کی دولت کے حصول کی خاطر اپنے شہر سے دوسرے شہر بلکہ دوسرے ملک تک میں اور وہ بھی برسوں کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر اپنے ہی شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں تھوڑی دیر کے لیے بھی جانے سے روک دیتے ہیں۔ سنتوں کی تربیت کی خاطر مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ چند روز سفر کرنے سے منع کرتے، ان کو اس ایمان افروز حکایت سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ہم تھوڑے سے وقت کی قربانی دینے سے بھی کتراتے ہیں، اور ہمارے اسلاف اپنا جان و مال سب کچھ راہ خدا عز و جل میں قربان کرنے کے لیے ہر پل تیار رہتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 7، بچے کا رونا کام آ گیا۔ مشہور صحابی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی
حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ابھی 9 عمر ہی تھے، غزوہ بدر کے موقع پر فوج کی تیاری کے وقت ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے تعجب سے پوچھا کیوں چھپتے پھر رہے ہو؟ کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیں اور بچہ سمجھ کر جہاد پر جانے سے منع فرما دیں۔ بھیا، مجھے رائے خدا عز و جل میں لڑنے کا بڑا شوق ہے، کاش مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ آخر کار سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ میں آ ہی گئے اور ان کو کم عمری کی وجہ سے منع فرما دیا۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ غلبہ شوق کے سبب رونے لگے۔ ان کا آرزوئے شہادت میں رونا کام آ گیا اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی، جنگ میں شریک ہو گئے اور دوسری آرزو بھی پوری ہو گئی کہ اسی جنگ میں شہادت کی سعادت بھی نصیب ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے بھائی عمیر رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے اور تلوار بڑی تھی، لہذا میں اس کی حمائل یعنی تلوار رکھنے کی جگہ کے تسموں میں گرہیں لگا کر اونچی کرتا تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے، بچہ ہو یا بڑا، رائے خدا عز و جل میں جان قربان کرنا ہی ان کی زندگی کا مقصد تھا، لہذا کامیابی خود آگے بڑھ کر ان کے قدم چومتی تھی۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور بڑے بھائی سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے تعاون کے بارے میں بھی آپ نے سنا۔ بے شک آج بھی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا اور باپ اپنے بیٹے کا تعاون کرتا ہے، مگر صرف دنیاوی معاملات میں اور فقط دنیاوی مستقبل کو روشن کرنے کی غرض سے۔ افسوس، ہمارے پیش نظر صرف دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، جبکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نگاہوں میں آخرت کی زندگی کی بہار تھی۔ ہم دنیاوی آسائشوں پر نثار ہیں اور وہ اخروی راحتوں کے طلبگار تھے۔ ہم دنیا کی خاطر ہر طرح کی مصیبت جھیلنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور وہ آخرت کی سرخ روئی کی آرزو میں ہر طرح کی راحت دنیا کو ٹھوکر مار کر سخت مصائب و آلام اور خون آشام تلواروں تلے بھی مسکراتے رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 8، نابینا بچے کی بینائی لوٹ آئی۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے۔ اس وقت کے مشہور ڈاکٹروں سے علاج کروایا گیا، لیکن ان کی آنکھوں کی روشنی واپس نہ آ سکی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے رو رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ عز و جل میرے بیٹے کی آنکھیں روشن کر دے۔ ایک رات انہیں خواب میں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے رونے اور کثرت سے دعا مانگنے کے سبب تمہارے بیٹے کی آنکھیں روشن کر دی ہیں۔ صبح جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ بستر سے اٹھے تو ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنے والدین کی خوب خدمت کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ نمبر 9، ماں کی نصیحت ماننے کا صلہ۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد قافلے کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب ہمدان سے آگے پہنچے تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا، لیکن کسی نے مجھے کچھ نہ کہا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، اے لڑکے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے جواب میں کہا کہ ہاں۔ ڈاکو نے کہا، کیا ہے؟ میں نے کہا 40 سونے کے سکے۔ اس نے پوچھا کہاں ہیں؟ میں نے کہا قمیص کے اندر۔ ڈاکو اس بات کو مذاق سمجھتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے اور میں نے یہی جوابات اس کو بھی دیے، وہ بھی اس طرح مذاق سمجھتے ہوئے چلتا بنا۔ جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے سردار کو میرے بارے میں بتایا تو مجھے وہاں بلا لیا گیا۔ وہ مال تقسیم کرنے میں مصروف تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار مجھ سے کہنے لگا، تمہارے پاس کیا ہے؟
میں نے کہا 40 سونے کے سکے ہیں۔ سردار نے ڈاکوؤں کو حکم دیتے ہوئے کہا اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لینے پر جب سونے کے سکے نکلے تو اس نے حیران ہو کر سوال کیا، تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا والدہ ماجدہ کی نصیحت نے۔ سردار بولا وہ نصیحت کیا ہے؟ میں نے کہا میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تاکید فرمائی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سچ بولوں گا۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار رو کر کہنے لگا اس بچے نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا اور میں نے ساری عمر اپنے رب عز و جل سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف گزار دی ہے۔ اسی وقت سردار اور اس کے 60 ڈاکوؤں نے توبہ کی اور قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے ماں کا حکم ماننے اور سچ بولنے کی برکت سے نہ صرف کم سن مسافر یعنی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی رقم محفوظ رہی، بلکہ لوگوں کا مال لوٹنے والے ڈاکو آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے نیک بن گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ماں باپ کا ہر وہ حکم فوراً مان لیا کریں جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو اور سچ بولنا اپنی عادت بنا لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 10، کم سن مبلغ کی انفرادی کوشش۔ ایک استاد صاحب مدرسے میں حسب معمول بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے، جن میں علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک بچہ بھی شامل تھا۔ اس کی ہر ادا میں وقار اور سلیقہ تھا۔ اس کے دل کی نورانیت چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ سرمگی چمکتی ہوئی آنکھیں اس کی ذہانت و فطانت کی خبر دے رہی تھیں۔ وہ بڑی توجہ سے اپنا سبق پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک بچے نے آ کر سلام کیا۔ استاد صاحب کے منہ سے نکل گیا جیتے رہو۔ یہ سن کر وہ بچہ چونکا اور کچھ یوں عرض کی استاذ محترم، سلام کے جواب میں تو وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ استاد صاحب کم سن مبلغ کی زبان سے اصلاحی جملہ سن کر ناراض نہ ہوئے، بلکہ خیر خواہی کرنے پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اپنے اس ہونہار شاگرد کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بریلی کا کم سن مبلغ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں وہ کم سن مبلغ کون تھا؟ وہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف ہند کے محلہ جسولی میں 10 شوال 1272 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 کو ہوئی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں مدارس اسلامیہ میں رائج تمام علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ یعنی شرعی حکم تحریر فرمایا تھا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی اور آخر وقت تک فتاوی تحریر فرماتے رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ 55 سے زائد علوم پر عبور حاصل رکھنے والے ایسے ماہر عالم تھے کہ درجنوں علوم پر آپ کی سینکڑوں تصانیف موجود ہیں۔ ہر تصنیف میں آپ کی علمی وجاہت، فقہی مہارت اور تحقیقی بصیرت کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ بالخصوص فتاوی رضویہ تو اپنی مثال آپ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا جو اردو کے موجودہ تراجم میں سب پر فائق ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ترجمے کا نام کنز الایمان ہے، جس پر آپ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے حاشیہ خزائن العرفان لکھا ہے۔ 25 صفر 1340 ہجری بمطابق 1921 کو جمعۃ المبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 پر
عین اذان کے وقت ادھر مؤذن نے حی علی الفلاح کہا اور ادھر امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے وصال فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار پرانوار بریلی شریف ہند میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام بنا ہوا ہے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 11، کراچی کا خوف خدا رکھنے والا بچہ۔ ایک مرتبہ دوران گفتگو شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ نے ترغیب کے لیے ارشاد فرمایا، جب میں چھوٹا تھا تقریباً ناسمجھ، غربت اور یتیمی کا دور تھا، حصول معاش کے لیے بھنے ہوئے چنے اور مونگ پھلیاں چھیلنے کے لیے گھر میں لائی جاتی تھیں۔ ایک سیر چنے چھیلنے پر 4 آنے اور ایک سیر مونگ پھلیاں چھیلنے پر 1 آنا مزدوری ملتی۔ ہم سب گھر والے مل کر اسے چھیلتے۔ میں نا سمجھی کے باعث کبھی کبھار چند دانے منہ میں ڈال لیتا اور پھر پریشان ہو کر والدہ محترمہ سے عرض کرتا کہ ماں مونگ پھلی والے سے معاف کرا لینا۔ والدہ محترمہ سیٹھ سے فرماتی کہ بچے 2 دانے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ وہ کہہ دیتا ہے کوئی بات نہیں۔ میں پھر بھی سوچتا کہ میں نے تو 2 دانے سے زیادہ کھائے ہیں، مگر ماں نے صرف 2 ہی دانے معاف کروائے ہیں۔ بعد میں جب شعور آیا تو پتہ چلا کہ 2 دانے محاورہ ہے اور اس سے مراد تھوڑے دانے ہی ہیں، اور میں کبھی تھوڑے دانے کھا لیتا تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ چھوٹی سی عمر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کیسی مدنی سوچ رکھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کی چیز بغیر اجازت نہ کھائیں۔ بعض بچے ٹھیلے والے کی نظروں سے بچا کر ٹھیلے سے چیزیں چرا کر کھا لیتے ہیں، لوگوں کے گھروں کے صحن میں لگے درختوں سے پھل توڑ کر کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح کئی طریقوں سے دوسروں کی چیزیں بلا اجازت کھا پی لیتے ہیں اور اسے کوئی برائی بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ ایسا کرنے سے بندوں کے حقوق تلف یعنی ضائع ہوتے ہیں، جس کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، اور جب تک وہ مسلمان ہمیں معاف نہیں کرے گا ہماری جان نہیں چھوٹے گی۔ اس لیے اگر کبھی ایسی غلطی ہو بھی جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ پیارے بچوں، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تل کو گلاب کے پھول میں رکھ دو تو اس کی صحبت میں رہ کر گلابی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشقان رسول کی صحبت میں رہنے والا اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی سے بے وقعت پتھر بھی انمول ہیرا بن جاتا، خوب جگمگاتا اور ایسی شان سے دنیا سے جاتا ہے کہ دیکھنے سننے والا اس پر رش کرتا اور جینے کے بجائے ایسی موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ آپ بھی عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اپنے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع اور مدنی قافلوں میں اپنے والد صاحب یا گھر کے بڑے کے ساتھ شرکت کیجیے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔